نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں، چونکہ الحمدللہ ہمارے تمام موضوعات ہی اسپیشل ہوتے ہیں، جبکہ اسپیشلی آؤٹ آف کنٹریز سے، اسپیشل انڈیا سے جب کالز موصول ہوتی ہیں اور جب اپریسیشن ملتی ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے دوستوں کی طرف سے کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے فلاں پرابلم سے نجات حاصل کی، فلاں پرابلم ہماری ٹھیک ہوگی، فلاں ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یقیناً میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنا دماغ دیا، اتنی فہم و فراست دی، اتنا شعور دیا کہ میں تمام چیزوں کو الگ الگ کرنے میں کامیاب ہوا اور آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنے کی جسارت کی میں نے۔ کیونکہ طب کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی جان ہے، انسانی جسم سے جڑا ہوا ہے، جاندار چیز ہے، تو یہاں پہ تو یقین کریں کہ کبھی غلطی سے ٹائر کے نیچے، گاڑی کے ٹائر کے نیچے یا موٹر سائیکل کے ٹائر کے نیچے، ہمارے پاؤں کے نیچے کبھی کوئی مکوڑا آ جائے، کبھی کوئی جاندار چیز آ جائے اور وہ اسپیشلی اس کو وہ مر جائے تو یقیناً وہاں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انسانی جان، انسانی جسم، انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ فرشتے بنائے پہلے اس نے، لیکن اس کو اطمینان نہیں ہوا، اس نے پھر سوچا کہ یہ سسٹم تو میں نے بنا لیا، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو تب بھی خدا ہوتا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، مرزا غالب فرماتے ہیں، تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تب بھی خدا ہوتا، اگر فرشتے نہ ہوتا تب بھی خدا ہوتا، اگر انسان نہ ہوتا تب بھی خدا ہوتا، اگر یہ ہے تو تب بھی خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو بیسک یہ دیکھنا چاہا کہ وہ اپنی پہچان کے لیے سب سسٹم کو ترتیب دے۔ پھر آپ اگر صرف زمین اور آسمان کے بننے کے اوپر ذرا نظر ڈال لیں تو 7 دنوں میں اس نے سب کچھ کمپلیٹ کر دیا، حیرت انگیز۔ اب جو 7 دن کے اندر اس نے آسمان کو کمپلیٹ کیا، سب چیزوں کو الگ الگ کر دیا اس نے، تو آپ سوچئے کہ جب سب چیزوں کو اس نے الگ الگ کر دیا تو آپ دیکھیے کہ اس نے کتنا بہترین ایک سسٹم بنایا۔ اس نے سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ آکسیجن، یہ کاربن، یہ انسان کے جسم کے جو آرگن، اعضاء انسان اپنے اوپر نظر ڈال لے۔ مطلب میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اگر میں مسلمان نہ بھی ہوتا، اللہ پاک نے مجھے مسلمان نہ پیدا کیا ہوتا، تو جو عقل، جو فہم، جو شعور، جو فراست میرے اللہ نے دی ہے، سب سے بڑے شکریہ تو اس کا یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایک چیز پلیٹ میں رکھی رکھائی مل گئی، سجی سجائی مل گئی، ہمیں اس کے لیے بہت کوشش نہیں کرنا پڑی، جبکہ اسلام کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، جو آقا اسلام کے دور سے شروع ہوا سارا سسٹم، دیکھیے ذرا اسلام کے حوالے سے۔ اسلام تو خیر جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے ہی وجود میں ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہی اسلام ہے، جو اللہ کے اگینسٹ ہے وہ شیطان ہے، وہ باطل قوت ہے۔ لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ذرا پوری سسٹم پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے قانون، فطرت۔ فطرت کیا ہے؟ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ چھپتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، رات اپنے مقررہ وقت پہ آتی ہے، دن وقت اپنے مقررہ وقت پہ چڑھ جاتا ہے۔ کیا سسٹم ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے رات سونے کا سسٹم ہی نہ بنایا ہوتا تو سوچئے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی، یا انسان کے اگر 4 ہاتھ پاؤں لگ جاتے، 4 ہاتھ پاؤں لگ جاتے، انسان کتنا بھونڈا لگتا۔ اگر انسان کے 2 ناک لگا دیے جاتے تو کیا سین ہوتا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کی سین دیکھے صحیح کہ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6 ارب انسان دنیا میں وجود رکھتے ہیں، کسی کا تھم کسی کے ساتھ میچ نہیں کھاتا۔ آپ سوچئے کہ وہ رب کیسا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے آج سے لے کے پورا ایک نظام، پورے قانون فطرت ترتیب دی گئی ہے، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کیے گئی ہیں ان کا مزاج، ان کی کوئی ضرورت نہ ہو؟ انسانی حوالے سے ہر چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے پہاڑ کھوٹے ہیں فرمایا گیا، لیکن اس کے اندر سونا، تانبا، چاندی، کوپر، پارا، شنگرف، ہڑتال ورقیہ، بہترین چیز ہے دنیا کی، یہ موجود ہے۔ اگر آپ ہڑتال ورقیہ کو دیکھیں، اس سے تو اور کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، لیکن انسانی وجود کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس کا مزاج ہے، اس کے اندر اللہ نے مرکری رکھا ہے، پارا رکھا ہے۔ پھر پارے کو خود دیکھ رہے ہیں، مرکری کو ڈائریکٹ، وہ بہترین چیز ہے۔ پھر شنگرف کو دیکھیں، اس میں پارا ہے لیکن اس کا مزاج اور ہے۔
اب اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ سونے کو چلو کہہ لیتے ہیں، چاندی کو کہہ لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے، کاپر کو کہہ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد پھر ہم زنک کو کہہ لیتے ہیں، دوسری چیزوں کو کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لوہا کہہ لیں، لوہا بھی انسانی جسم کے لیے کام آتا ہے، لیکن چلے تھوڑی دیر کی مثال دیتے ہیں ہم کہ وہ دوائیوں میں استعمال نہیں ہوگا۔ سونا، چاندی، کاپر، زنک اور یہ سب کچھ جتنا اسٹیل وغیرہ یہ دوائیوں میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو کس لیے برتن بنانے میں کام آتا ہے، عورتوں کے زیور پہننے میں سونا کام آتا ہے، سب سے قیمتی دھات تصور کی جاتی ہے۔ پھر اگر ہم چاندی دیکھیں وہ پہننے میں کام آتی ہے، مرد چاندی پہن سکتا ہے، سونا نہیں پہن سکتا، عورت چاندی بھی پہن سکتی ہے، سونا بھی پہن سکتی ہے۔ یہ قانون فطرت اسلام ہے، اسلام کی ایک ترتیب ہے، اس کے خلاف ہم بالکل نہیں جا سکتے۔ سونے کے بارے میں تو یہاں کہا گیا کہ انسان اگر مرد اس کو پہنتا ہے تو اس نے سور کی بوٹی اپنے جسم کے ساتھ باندھی، یہاں تک کہا جاتا ہے، مطلب مرد کے لیے اتنا سخت ممانعت ہے۔ لیکن چونکہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، خیر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، ہم لے کے آتے ہیں واپسی پھر اس قانون فطرت پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے۔ چونکہ طبی پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کا حوالہ ضرور دینا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کا کوئی بھی سسٹم بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی فارمولیشن، بغیر کسی قانون کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سسٹم بھی قانون کے تحت کام کرتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بیمار ہوتا ہے، اور جب اس کو صحت ملتی ہے تو وہ قانون کے اندر آ کے، دائرے کے اندر آ کے جب کام کرتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے۔ اگر ہم شفا کی بات کریں تو شفا کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی صحیح ڈائگنوز کے اوپر ہے اور آپ کی خوراک کی صحیح ترتیب کے اوپر ہے، ورنہ اللہ پاک نیچے نہیں اترتے، انسان کے اندر نہیں گھستے، نہیں آ کے ٹھیک کرتے، وہ اپنے بندے کے ذریعے تمام چیزوں کو واضح کرتے ہیں، اس قانون کو واضح کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھٹنے ڈلوا دیے جاتے ہیں، نئے گھٹنے ڈلوا دیے جاتے ہیں، اسٹیل کے گھٹنے ڈلوا دیے جاتے ہیں یا کسی اور دھات کے وہ گھٹنے ڈلوا دیے جاتے ہیں۔ گھٹنوں کا پین ہونا، ہماری جوائنٹس کا پین ہونا، کسی بھی جگہ، چاہے وہ ایلبو ہے، چاہے وہ ہمارے ٹخنے ہیں، کسی بھی جگہ کا پین ہونا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، تیسری کوئی فیکٹر اس میں کام نہیں کرتا۔ ایک ٹھنڈک، جہاں سے گٹھیا پیدا ہوتا ہے، سوج جاتے ہیں، جوائنٹ سوج جاتے ہیں، آپ کے سوجن پیدا ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ پہ کاربن، خون کا گاڑھا ہونا۔ ایک خون کا ٹھنڈا ہونا، جمنا، یہ الگ چیز ہے، یہاں پہ پانی موجود ہے، لیکن خون کا گاڑھا ہونا، یہاں پہ پانی ڈرائی ہو رہا ہے، خون گاڑھا ہو رہا ہے، یعنی جو اس کے اندر نمکیات ہیں، جو اس کے اندر واٹر ہے وہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب یہ ڈرائی ہوگا تو یقیناً جو رطوبات ہیں جو اللہ پاک نے ہماری جوائنٹس کے اندر رکھے ہیں، جوڑوں کے اندر جو رال رکھی ہے، وہ آٹومیٹک خشک ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے خشک ہونے کے پیچھے بھی کاربن کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو خشک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہوا کے اندر یا دھوپ کے اندر رکھتے ہیں اس کو خشک کرنے کے لیے، تو ادھر سے دھوپ لگتی ہے اور اوپر سے جب ہوا اس کو چیرتی نکلتی ہے تو وہ اس کو خشک کر دیتی ہے، ڈرائی کر دیتی ہے۔ جب وہ ڈرائی ہوتی ہے تو ڈرائی ہونے کے بعد پھر ہمیں وہ استعمال کے قابل آتی ہے۔ جیسے لکڑی کی مثال لے لیں آپ، لکڑی کو جب تک آپ ڈرائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو فرنیچر نہیں بنا سکتے، آپ اس کو جلا نہیں سکتے، آپ اس کو کسی کام میں بھی نہیں لا سکتے جب تک اس کے اندر پانی موجود ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارے جسم میں پانی ڈرائی ہوتا ہے، دیکھنے میں انسان موٹا نظر آ، لیکن وہ خمیر ہوتا ہے، ہوا بھری ہوتی ہے اس کے اندر، وہ موٹا نہیں ہوتا ہے۔ اندر کا حال تو یا اللہ جانتا ہے یا طبیب وہ جانتا ہے جو اس کے اندر پہنچنے کی، اس کے گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں گھٹنے نئے ڈلوانے کی ضرورت ہے کیا؟ اگر ہم نئے گھٹنے ڈلواتے ہیں، جس نے گھٹنے ڈلوائے ہیں، کیا وہ لوگ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کا پین ختم ہو چکا ہے اور لائف میں واپس آ چکے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کے نظام انہضام یہاں پہ متاثر ہوتا ہے، قبض کے مسائل موجود ہوتے ہیں، گیس کے مسائل موجود ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، بعض لوگوں کا نیچے گرتا ہے، بعض لوگوں کا نہ شوٹ کرتا نہ نیچے گرتا، لازم نہیں ہے، بعض لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے، نہیں ہوتی، بعض لوگوں کا یورک ایسڈ پازیٹیو ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ یورک ایسڈ ہوگا تو ہی آپ اس کے اوپر کام کریں گے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ سب انسانوں میں ایک جیسی کیفیت رونما نہیں ہوتی۔ ہر انسان کا قوت مدافعت کا لیول الگ الگ ہے، برداشت کرنے کی قوت الگ الگ ہے، سب لوگوں کا سسٹم ایک جیسا اللہ نے نہیں بنایا۔ لیکن ایک چیز تو کامن ہے کہ یہ پرابلم جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک تیزابیت کا ہی لیول ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہر انسان کے اندر، کیونکہ ہماری خوراک میں کیا چیزیں شامل ہیں، دہی سے لے کے، چاول سے لے کے، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، مچھلی، بڑے کا گوشت، ٹماٹر، چنے کی دال، ماش کی دال، یہ چیزیں، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، کولڈ ڈرنک، چائے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری خوراک میں شامل ہیں۔
وہ چیزیں کہ جو خون کو گاڑھا کرنے کا باعث بنتی ہے اور حرارت کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ جب حرارت کم ہوگی، خون گاڑھا ہوگا تو یقیناً پھر آپ کے جو انفلیمیشن پیدا ہوگی، سوزش پیدا ہوگی، اور سوزش پیدا ہونے کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم بریک کر جائے گا۔ جب وہ بریک کرے گا تو یقیناً پھر آپ کی رطوبات کو خشک ہونے سے کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ خشکی بتدریج بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہماری دنیا کے اندر کھانے کی سینس، معاف کیجیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ لوگوں کو کوئی ٹیز کر رہا ہوں یا آپ لوگوں کو کوئی ایسی کوئی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ابھی تک ہمارے اندر وہی رسم و رواج موجود ہے، ہم اللہ اس کے رسول کو کبھی فالو نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیے کون انسان ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ذرا اپنی زندگی میں جھانکیں، کیا واش روم جاتے ہوئے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا ہم دعا پڑھتے ہیں؟ کیا ہم بایاں پاؤں رکھتے ہیں؟ کیا ہم باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں رکھتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں؟ کیا لمبا چوڑا کام ہے؟ کچھ لمبا چوڑا نہیں۔ ہمارے میں سے کتنے دوست احباب ہیں جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں؟ چڑھتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ اترتے ہوئے کتنے یاد رکھتے ہیں؟ پھر کھانا کھاتے ہیں کتنے لوگ یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پھر جب ہم رزق کماتے ہیں کتنے لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ یاد نہیں رکھتے۔ پھر ہم نے ڈریس ڈیلی پہننا ہوتا ہے، کپڑے ڈیلی پہننا ہوتے ہیں، کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ کہاں اللہ موجود ہے؟ اللہ تو کہیں بھی موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں موجود؟ اس لیے موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ جب ہم اس کو یاد کریں گے ہر ایک سٹیپ کے اوپر تو یقیناً وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم بھٹکتے رہتے ہیں، آخر مر جاتے ہیں، لیکن ہمیں راہ راست نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ میں بلکہ پچھلے دنوں ایک دوست تھے پٹھان، ان سے بات ہوئی، تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق تھا۔ میں نے ان کو پھر بات ہی بات میں ایک بات کی کہ میں ایک چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے تبلیغی نظام کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے تبلیغی جماعت کو چیلنج کرتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جائے میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، میرے ساتھ بیٹھیں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ۔ کیا یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو پڑھاتے ہیں یا حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی زندگی کے اوپر من و ان عمل پیرا ہیں؟ کیا ان کی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے پیٹ باہر نکلے ہوئے سب لوگوں کے چھاتیوں سے باہر۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے جس انسان کا پیٹ چھاتی سے باہر نکلا ہو۔ تو آپ سوچئے کہ تو پھر آپ کی نفسیات کیسے صحیح رہ سکتی ہیں؟ آپ صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا بیہیو نارمل نہیں رہے گا، یہ بات آپ لکھوا لیجئے۔ کیوں لکھوا لیجئے؟ کیونکہ آپ کاربن کو یوز کر رہے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں، اور جب اللہ اس کے رسول کے خلاف جائیں گے تو آپ صحت نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ کے لیے اذیت ناک زندگی اور اذیت ناک موت آپ کا مقدر ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ آپ نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اس کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور آپ ثابت کیجئے جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کتنی چیزیں اللہ کے رسول نے استعمال فرمائی یا صحابہ کرام نے استعمال فرمائی۔ کوئی ایک بندہ مجھے یہ ثابت کر دے، یقیناً میں آج سے ان چیزوں کا استعمال شروع کروں گا۔ اگر نہیں استعمال فرمائی تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ یہودیوں نے مانگا تھا، یہ یہودیوں کے کہنے کے اوپر اللہ نے دیا تھا، یہ ہمارا کھانا بالکل نہیں ہے، اناج ہمارا کھانا نہیں ہے، یہ مزدور کا کھانا ہے جو غریب بیچارہ نہیں کھا سکتا، اچھی چیزیں ہیوی چیزیں نہیں کھا سکتا، اس کے لیے مجبوری ہے، اور اس کا سسٹم بھی اتنا تیز کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں ایسی چیزیں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، گھٹنے کا درد ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس میں کم سے کم بھی 12 ہفتے، 15 ہفتے، 20 ہفتے، 25 ہفتے کا ٹائم درکار ہوتا ہے کہ تب جا کے چیزیں واپسی اپنی نارمل کیفیت میں آتی ہیں، جب خون کے قوام کو ٹھیک کیا جاتا ہے، جب ایپیتھیلیل سسٹم کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، رن کیا جاتا ہے، تبھی جا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بہرکیف ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔